بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 14 اگست سے لے کر 20 اگست تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ اور جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف، ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ کامیابیوں کی طرف آپ گامزن ہو رہے ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے، اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کو انویسٹمنٹ آپ نے کیا ہے یا کرنے والے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی۔ اولاد کے حوالے سے آپ کوئی فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے، تو اس میں بھی انشاءاللہ آگے جا کر ان کو کامیابیاں لازمی نصیب ہوگی۔ اور جہاں تک صحت کی بات رہی، انشاءاللہ وہ لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے ان کی صحت اس ہفتے بہت زیادہ بہتر رہے گی، اور جو سٹریس میں آپ تھے، جو آپ ایک سوچ میں مبتلا تھے، انشاءاللہ وہ آپ کے سارے سوچ، وہ سارے آپ کے ٹینشنز، ریلیف آپ کو ملے گی اس ٹینشن سے، اور آپ کے جو ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، موسم میں تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنے انر جو آپ کی چھاتی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ENT کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں، جو ایریز میرڈ لوگ ہیں، ان کی میرڈ لائف میں کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی، آپ کی غلط فہمیاں پارٹنر کے ساتھ کافی حد تک دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کافی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ دوبارہ یہی کہوں گی کہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ، اور اوورسیز پاکستانی کے لیے جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کوثر کی تلاوت 30 مرتبہ فرض نماز کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ٹورس۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی مبارک ہفتہ ثابت ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اس میں تھوڑی بہت آپ صبر تحمل سے کام لیں، اس کو ڈیلے پہ رکھیے۔ نیکسٹ ہفتے سے اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹریڈز میں جن کا کام ہے یا شیئر مارکیٹ میں جن کا کام ہے، یا اس کے علاوہ اگر جیک پاٹ میں آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو لازمی پازیٹیو رسپانسز مل سکتی ہیں، اور آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو بھی مل سکتی ہے جسے آپ سن کر کافی زیادہ مسرور ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس ہفتے مالی آپ کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو لازمی پیسے آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، چاہے وہ آپ کے دوستوں کی طرف سے ہوں، آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہوں، لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو لازمی پیسے آئیں گے۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اس میں اپنے بڑوں کی مشاورت سے آپ کام لیں، کیونکہ بغیر مشورے کے کوئی بھی آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے کافی بہتر رہیں گے، اور جن کو جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے ان کی بھی صحت کافی بہتر رہے گی۔ بس آپ نے اپنے پاؤں کا، کمر کا اور جوڑوں کا آپ نے مساج کرنا ہے، مالش کرتے رہنا ہے، جو کہ آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی، اور آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس ہفتے رہے گی۔ اور آپ نے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ کو انشاءاللہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، اور آپ کو ایک اچھی نوید بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب اور پیش از نماز عشاء، یعنی کہ نماز عشاء اور مغرب کے درمیان آپ نے سورہ
واقعہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے، جو کہ ایک نہایت ہی مجرب سورہ ہے تمام مشکلات کے رفع کے لیے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بالکل جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اپنے تمام معاملات میں آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ بزنس میں اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صبر سے تحمل سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو کامیابیاں بھی ملتے ہوئے بزنس میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو لازمی مالی فائدہ ہوتا ہوا کسی سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے، اور اسٹاک مارکیٹ میں پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں یا آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ لازمی ملے گا، اور گھر کی رینوویشن کے حوالے سے آپ خرچہ کرتے ہوئے اس ہفتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا خرچہ بھی بڑھے گا اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ گھر کے رینوویشن کے حوالے سے کوئی بڑا ڈیسیژن بھی آپ لے جو بہتر ہے آپ کے لیے۔ صحت کے حوالے سے اس ہفتے اسپیشلی جو استھما مریض ہیں، جن کو سانس میں مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ بد پرہیزی سے آپ لازمی بچیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ رہے گی، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اپنے ازدواجی معاملات سے لے کر اپنے پرسنل لائف سے لے کر اپنے پروفیشنل لائف تک کسی بھی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل نہ دیں، اور کسی کی باتوں پہ بالکل توجہ مت دیں۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو آپ اپنے آنکھوں سے بیان دیکھیں گے، صرف اسی پہ آپ یقین کیجیے گا۔ سنی سنائی باتوں پہ اگر آپ کان دھریں گے تو آپ کو فائدہ بالکل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ بہت کنفیوز ہیں تو فی الحال آپ صبر اور استقامت سے کام لیں۔ انشاءاللہ پروردگار رب کریم آپ کے سارے معاملات خود حل فرمائے گا۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ بزنس میں بھی آپ نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کسی سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بیرون ملک سفر بھی آپ کو پڑ سکتی ہے، لیکن اس سفر میں آپ کو زیادہ فائدہ بالکل نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر مذہبی سفر ہے تو وہاں پہ آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے جیمنائی والوں کو یہی کہوں گی میں کہ آپ نے اپنی تمام حاجات اور خواہشات یا پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب آپ یا وہاب یا رزاق اپنے رزق کی کشادگی کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی لازمی فائدہ ہوگا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرین کے لیے یہ ہفتہ روزگار کے حوالے سے چیزیں آپ کے حق میں بہتر نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ جاب میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ اس کو پینڈنگ پہ رکھیں۔ جو کنٹینیو جاب ہے آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں۔ جو جاب آپ کا چل رہا ہے اسی پہ آپ بالکل اپنا توجہ دیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آگے جا کر فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی اس ہفتے، لیکن جن کو اسپیشلی شوگر پیشنٹس کو میں یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور بد پرہیزی سے بچیے گا تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی، پارٹنر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی اور بانڈنگ بھی آپ کی کافی زیادہ رہے گی۔ اسپاؤس کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ بحث و مباحثے سے آپ بچیں گے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ گیدرنگس میں آپ کے فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہو سکتی ہے آپ کی، تو وہاں پہ بھی آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے لیے ٹریڈز میں، شیئر مارکیٹ میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے یا ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھی کال آ سکتی ہے، جہاں انہوں نے اپلائی کیا ہے وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس ان کو لازمی مل سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ کو بھی ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ اس ہفتے احتیاط سے کرنا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ثابت ہوگا، تو آپ نے اپنے تمام حاجات، پریشانیوں کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا فرض نمازوں کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، جو کہ ایک نہایت ہی مجرب سورہ ہے تمام پریشانیوں کے حل کے لیے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیوز کے لیے یہ ہفتہ بالکل سورج آپ کے گھر میں آ رہا ہے، ریٹروگریڈ کر رہا ہے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا موقع ہے۔ اس موقع سے استفادہ اٹھائے، بہت آپ کو کامیابیاں ملنے والی ہیں اگر آپ اس میں محنت کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی جاب کی جگہ پر اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی آپ کی خواہش پوری ہوتی ہوئی اس ہفتے نظر آ رہی ہیں۔ بزنس میں کوئی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو، یا اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں، لیکن بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور کچھ آس اور امید آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر تو آ رہی ہیں، لیکن کسی سے بھی آس اور امید لگانے کی بالکل غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ آس اور امید صرف رب کریم ہی پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ اچھا موقع ہے، اگر آپ نے جیک پاٹ میں حصہ لیا ہے یا انعامی اسکیموں میں حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے اس ہفتے میڈیکیشن پہ آپ کا تھوڑا خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ آپ کی والدہ کی صحت کے حوالے سے ہو یا آپ کے اسپاؤس کی صحت کے حوالے سے ہوں، آپ خرچہ کرتے ہوئے اس ہفتے نظر آ رہے ہیں۔ اور علاوہ ازیں آپ نے بہت زیادہ صحت کے حوالے سے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ چڑچڑاپن آپ کو ہو سکتا ہے، نیند میں ڈسٹربنس آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو جتنا آپ اپنا مائنڈ ریلیکس رکھیں گے اتنی ہی آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اور کسی بھی بحث و مباحثے میں پڑھنے کی کوشش بالکل مت کیجیے گا، اپنا رویہ، اپنا لہجہ آپ جتنا دھیما رکھیں گے، جتنا آپ فلوئنٹ میں رہیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے کامیابیاں، آسانیاں پیدا ہوتی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی بھی آپ نے پراپرٹی میں نیا ڈیل کرنا ہے، پراپرٹی کا خرید و فروخت آپ نے کرنا ہے، تو اس میں آپ پیپر ورک کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور کامیابی بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کے عزت و وقار میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا ایک تسبیح یا ذوالجلال والاکرام فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑے گا، یہی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اپنے سارے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ کچھ چیزیں مالی طور پر آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ بھی ہے، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے سیونگز کو آپ بالکل بھی مت چھیڑیے گا۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں پیچیدگیوں کا شکار ہے، ابھی تک بھی ہیں، جو آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہیں ان کے تعلیم کے حوالے سے یا بچوں کی شادی کے حوالے سے، تو بالکل آپ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیتے رہیے گا، اور یہی انشاءاللہ آپ کو آپ کی لائف میں بہتر ڈیسیژن لینے میں بھی آپ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اگر آپ نے بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی نیا ڈیل آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ صبر اور تحمل سے کام لیں، بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور اپنے سارے معاملات میں آپ کوشش یہی کیجیے گا، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہوں، انویسٹمنٹ ہو، آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے ہوں، اپنے سارے معاملات میں آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو بالکل بھی شامل نہیں کرنا ہے، اور ایک خاموشی سے ریلیکس، بالکل سائلنٹ ہو کر آپ اپنا محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں جب آپ کو ملے گی تو کامیابیاں آپ کی خود
بول دیں گے کہ آپ کتنا محنت کر چکے ہیں۔ کوشش یہی کیجیے گا، اگر آپ نے کہیں سے لون کے لیے اپلائی کیا ہے یا کسی سے اپنے قرض کی توقع کی ہے تو وہاں سے آپ کو خاطر خواہ کوئی رسپانس نہیں ملے گی اس ہفتے۔ اور صحت کے حوالے سے آپ نے اس ہفتے اسپیشلی جو خواتین جن کو اندرونی مسئلہ ہے یا جن کو ان کے آپ کہہ سکتے کوئی رسولی کا مسئلہ ہے یا مائیگرین کا مسئلہ ہے، تو بہت زیادہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کوشش کیجیے گا زیادہ اسٹریس نہ لیں اور زیادہ فوکسڈ کسی کام پہ آپ بالکل رہیں، لیکن ہر ایک کام کو اپنے ذہن کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور علاوہ ازیں کوشش کیجیے گا گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ جتنا اپنا مزاج دھیما رکھیں گے، نرم ہوں گے، فلوئنٹ ہو کے چلیں گے تو سارے معاملات آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کوشش کیجیے گا چڑچڑاپن سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، ایوائڈ کریں اور ہر ایک کام میں صبر سے، تحمل سے، بردباری سے کام لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے اپنے تمام خواہشات کو، حاجات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا آپ آیت الکرسی کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور گھر سے باہر بھی نکلتے ہوئے آپ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان۔ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنے بھی انویسٹمنٹس کیے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی پھل نہیں مل رہا تھا، یہ ہفتہ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ جاب کی جگہ پر جہاں آپ بہت زیادہ کام کر رہے تھے وہاں سے آپ کو اپریسیشن لیٹر مل سکتی ہے، وہاں سے آپ کو ایوارڈ یا ریوارڈ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل سرکلز آپ کی کافی زیادہ بڑھے گی اور آپ کے چاہنے والوں میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی شدہ زندگی اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کافی زیادہ بہتر حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسپاؤس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اور جتنے بھی اختلافات ہیں وہ انشاءاللہ آپ پالائے طاق رکھ کے اپنی زندگی پروسیڈ فردر کریں گے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو پیچیدگی کا شکار تھے وہ صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ان کی فیوچر کے لیے کوئی اچھا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں پراپرٹی میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی اگر آپ نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بیرون ملک سے اگر آپ نے کہیں ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تب وہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو بھی مل سکتی ہے۔ اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جیک پاٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ان کو بزنس میں بھی کامیابیاں مل سکتی ہیں، اسپیشلی جن کا ٹریڈ مارکیٹ سے کام ہے یا جن کے لوہے کے مصنوعات سے جن کا کام وابستہ ہے، ان کو فائدہ اس ہفتے لازمی ملے گی 14 اگست سے لے کر 20 اگست تک۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت بھی کافی حد تک بہتر رہے گی، جتنے بھی آپ کے اندرونی مسائل تھے انشاءاللہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور جن کو اسپیشلی گردے کا مسئلہ ہے ان کو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ کو اندرونی جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ برسر وقت ابھی بھی وقت ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا، یہ نظر بد سے بچنے کا بہت ہی بہترین حل ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینز کے لیے یہ ہفتہ مالی لحاظ سے بہت ہی اچھا ہفتہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ سارے خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے اور بزنس میں جتنے بھی آپ کے کام ڈیلے یا پینڈنگ پہ چل رہے تھے، جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا تھا، وہاں سے انشاءاللہ بالکل ترقی ہونے کے، کامیابیاں ملنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی آپ کی اسپاؤس کے ساتھ آپ کی بہت ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں بیرون ملک سفر کے لیے جائیں یا کہیں آپ مذہبی سفر کے لیے جائیں جہاں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ روحانیت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی آپ روحانیت سے قریب رہیں گے اتنی زیادہ آپ کو فائدہ اور کامیابیاں ملتی رہے گی۔
اولاد کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھی، پیچیدگی کا جو شکار چل رہا تھا، اس میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے۔ اور بزنس میں دوبارہ یہی کہوں گی میں، اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جاب کی جگہ پر، اگر آپ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی فیوچر میں جا کر فائدے مل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک آپ کو بات کہنا چاہوں گی میں کہ کسی سے بھی آس و امید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آس اور امید صرف رب کریم سے لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو کامیابیاں لازمی عطا کرے گا۔ اور صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ہاں، البتہ جن کو پرابلمز ہے، جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ علاوہ ازیں باقی تمام آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ نہایت ہی بہتر ہفتہ ہے، مالی لحاظ سے بھی بہتر ہفتہ ہے، اور آپ کی عزت و وقار میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوشل سرکلز میں بھی آپ کی گیدرنگز بہت زیادہ بڑھے گی، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب کوشش یہی کیجیے گا کہ بعد از نماز مغرب آپ 2 تسبیح یعنی کہ 200 مرتبہ آپ یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نواں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پرابلمز چل رہے تھے اس میں آپ نے تسلی اور صبر سے کام لینا ہے۔ بالکل بزنس میں کوئی نیا ڈیل اس ہفتے کوشش کیجیے گا مت کیجیے گا، اور اگر آپ اپنا جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی فی الحال آپ پینڈنگ پہ رکھیں۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی کنٹینیو رکھیں، اور اسپیشلی خواتین کو یہی کہوں گی میں کہ آپ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے مالی لحاظ سے آپ کا خرچہ بڑھے بھی، اور آپ کا خرچہ بڑھتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ اپنی سیونگز کو بالکل نہیں چھیڑنا ہے، اور یہی کوشش کیجیے گا کہ اللہ نہ کرے آپ کو مالی لحاظ سے کوئی بہت بڑا آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو تھوڑی بہت دکھ بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے اس ہفتے چیک بورڈ میں آپ کا کوئی انعامی اسکیم میں آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پراپرٹی میں اگر آپ کوئی خریدنا چاہتے ہیں پراپرٹی، یا آپ کوئی فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو پراپرٹی کے سیل میں بھی اور بائی میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور جہاں سے آپ نے قرض کے لیے کوئی اپلائی کیا ہے یا بینک سے لون کے لیے آپ نے کوئی امپلیمنٹ کیا ہے تو وہاں سے آپ کو خاطر خواہ بالکل کوئی سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور صحت کے حوالے سے بھی اس ہفتے کوشش کیجیے گا آپ بد پرہیزی نہ کریں، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی فیوچر کے حوالے سے جو ڈسٹربنس آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور گھریلو اخراجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں تھوڑی بہت انبن بھی ہو جائے، لیکن آپ انشاءاللہ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت، قل اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت فرض نمازوں کے بعد لازمی 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارن والے بہت ہی زیادہ تکدو کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ انتھک محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بالکل اس ٹائم آپ کو فیورز نہیں مل رہی ہیں۔ آپ کے سارے کام میں کوئی نہ کوئی الجھن اور رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ساری رکاوٹیں آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو رہے ہیں آپ کے۔ اور بزنس میں بھی جتنے کام آپ کے پینڈنگ میں چل رہے تھے، پراپرٹی کے حوالے سے جتنے آپ کے کام پینڈنگ میں جا رہے تھے، انشاءاللہ اس میں آہستہ تبدیلی آنے شروع ہو رہے ہیں۔ اور بیرون ملک میں جو مقیم افراد ہیں ان کو لوہے کی مصنوعات سے اور الیکٹرانک میڈیا سے جن کا تعلق ہے، جن کا کاروبار الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہے، ان کو تھوڑی بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کا اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز آپ کے اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ آپ کے پرابلمز جتنے بھی ازدواجی مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو رہے ہیں،
اور بچے آپ کے جتنے بھی آپ کے اولاد کے معاملے میں پرابلمس تھے وہ بھی انشاءاللہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے ان کے ازدواجی معاملات ہو، سب حل ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بالکل آپ کو جاب کی جگہ پر بھی انشاءاللہ پروموشن مل سکتی ہے، کوئی ایوارڈ کوئی ریوارڈ انشاءاللہ آپ کو لازمی ملے گی آپ کی کاوشوں کی وجہ سے اور آپ کی محنت کی وجہ سے۔ اور صحت کے حوالے سے بالکل آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، پیدل چلنے والے افراد کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی ای این ٹی کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے گا اور ٹھنڈے مشروبات سے، ٹھنڈے پانی سے آپ نے لازمی پرہیز کرنا ہے، ورنہ آپ کو ای این ٹی میں ایئر نوز تھروٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز عشاء یا بعد از نماز فجر آپ نے سورہ فیل کی تلاوت لازمی کرنی ہے، جو کہ بہت ہی ایک اچھا سورہ ہے تمام پریشانیوں کے حل کے لیے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بالکل تھوڑا آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ بزنس کے معاملات میں آپ نے تھرڈ پرسن کو بالکل اپنے بزنس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنے دینا ہے، اور جتنی بھی آپ لگن اور محنت کر رہے ہیں اس کا ذکر کسی سے نہ کریں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں یا میں وہ کرنے جا رہا ہوں۔ محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ جب آپ کو کامیابیاں ملے گی تو دنیا دیکھے گی۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے میں دوبارہ یہی کہوں گی، کوئی بھی آپ ڈیل یا کانٹریکٹ کرنا چاہتے تو بغیر پیپر ورک کے بالکل مت کیجیے گا۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے تو آپ نے اپنی نجی زندگی میں کسی تھرڈ پرسن کو بھی مداخلت کرنے نہیں دینا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ورغلانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، تو کسی کی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جو ڈسٹربنس آپ کی چل رہی تھی، جتنے بھی آپ پرابلمس میں شکار تھے، جتنے بھی آپ کا ذہنی تناؤ تھا اولاد کی طرف سے، وہ انشاءاللہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو شادی شدہ جوڑے تھے جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، انشاءاللہ ان کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے اولاد کی طرف سے۔ اور صحت کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا، اور خواتین کو اسپیشلی اس ہفتے آپ نے اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کی اسکن اللہ نہ کرے دودھ ابالتے ہوئے یا پانی ابالتے ہوئے آپ نے اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی آپ نے جلنا ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ صدقہ دیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ دوبارہ یہی کہوں گی میں، لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے سلو اینڈ سموتھ چلنا ہے۔ بہت زیادہ آپ فاسٹ چلیں گے، بہت زیادہ آپ تیزی دکھائیں گے تو آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم افراد کے لیے یہ ٹائم اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ نے جیک پاٹ میں حصہ لینا ہے یا کوئی اپنی پراپرٹی خریدنی ہے تو اس میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو اور تمام خواہشات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ اس کا تقریباً 100 مرتبہ آپ نے فرض نمازوں کے بعد لازمی اس کی ورد کرنی ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج حوت، زوڈیک کا آخری گھر۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بالکل جتنے بھی آپ نے کام کرنے ہیں، جتنے بھی آپ نے بزنس کے حوالے سے کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، کوئی نیا پروجیکٹ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے آپ نے اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ جلد بازی سے بالکل کام نہیں لینا ہے۔ اور اسپیشلی پائسس خواتین کو یہ میں کہوں گی کہ آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ چڑچڑاپن بالکل مت کیجیے گا، اور صحت کے حوالے سے آپ نے اپنے اپر باڈی کا بہت زیادہ اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے آپ کے اپر باڈی میں، جیسے کہ اللہ نہ کرے سر میں، ہاتھ میں کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو پراپرٹی کوئی اگر خریدنی ہے یا اگر آپ نے اپنی پراپرٹی فروخت کرنی ہے تو اس میں بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی آپ سٹیپ مت لیں۔
اور جاب کی جگہ پر اگر آپ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے، اگر آپ کسی چینجز کی طرف چلنا چاہتے ہیں یا کسی آپ اپنا پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اور جا کر آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ان سب تمام کاموں میں آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ جلد بازی بالکل مت کیجیے گا۔ جتنا آپ صبر کریں گے انشاءاللہ آپ کو راستے ہموار ملتے چلے جائیں گے۔ بالکل آپ کا خرچہ اس ہفتے بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور سیونگز بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ کوپ اپ کر جائیں گے۔ آپ کی بالکل آپ کے اخراجات میں بھی کافی حد تک اس ہفتے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اخراجات میں تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے جو چیزیں ڈسٹربنس کا شکار تھے وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے کے بعد صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد ایک تسبیح لازمی یا وہاب ہو یا رزاق ہو اپنے رزق کی فراوانی کے لیے لازمی اس کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔